السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اب سب ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسئلہ تقلید ہے۔ ٹائم بھی شارٹ ہے ہمارے پاس، بس میں چاہوں گا پوری فائل کے بجائے پوری فائل کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پڑھا دوں۔ آپ توجہ رکھنا اور جیتی جاگتی آنکھوں مسکراتے چہروں کے ساتھ متوجہ رہیں گے تو ہمارا وقت انشاءاللہ قیمتی بنے گا۔ دیکھیں، ایک عقائد ہوتے ہیں، ایک مسائل ہوتے ہیں۔ عقائد کا مطلب کیا ہے؟ مسائل کا مطلب کیا ہے؟ عقائد عقیدہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمانیات، اور مسائل مسئلہ سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اعمال۔ تو ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف اعمال ہے۔ ایمان یہ عقائد کا دوسرا نام ہے، اعمال یہ مسائل کا دوسرا نام ہے۔ تو ایمان اور مسائل پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ ایمان میں سب سے بنیادی عقیدہ، عقائد میں سب سے بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے۔ اسی طرح مسائل میں، اعمال میں سب سے بنیادی مسئلہ مسئلہ تقلید ہے۔ وہاں جیسے توحید ہے نا کہ توحید کو اتنی بلندی حاصل ہے کہ اس کے برابر کوئی عقیدہ نہیں ہے، ویسے مسائل میں مسئلہ تقلید ہے، اس کو بھی اتنا تفوق حاصل ہے کہ اس کے برابر بھی کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔ اب میں نے مسئلہ تقلید آپ کی خدمت میں اہمیت کے طور پہ سمجھانے کے لیے 4 سے 5 عنوان کا انتخاب کر رہا ہوں۔ نمبر 1، مسئلہ تقلید کی اگر ہم اہمیت دیکھیں تو یہ شریعت کی بنیاد ہے، بیس آف دا ہولی شریعہ، شریعت کی بنیاد ہے۔ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اتنی بڑی کنسٹرکشن اور تعمیر ہوئی ہے، یہ جو پوری تعمیر اور عمارت موجود ہے، اس کے نیچے اس کی بنیادیں ہیں۔ وہ بنیاد نظر تو نہیں آتی، لیکن اگر وہ نہ ہو تو اوپر کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، سب کچھ گر جائے گا، اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ بنیاد ہے، اگرچہ نظر نہ آئے لیکن اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ ایسے مسئلہ تقلید شریعت کی بنیاد ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہو تو شریعت جو بھی عمل کرنے لگے گا اس کے اعمال کھوکھلے ہو جائیں گے، کیونکہ تقلید کے بغیر ایمان لانے میں نہ سمجھانا ہوگا نہ سمجھنا ہوگا تو ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تقلید شریعت کی بنیاد ہے۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پہ اگر ہم اختلافات میں پڑ جائیں، آپس میں لڑائی اور فساد میں پڑ جائیں، تو اور میں کی جنگ شروع ہو جائے تو اس کا کوئی حل ہوتا ہے، اس حل کو کہتے ہیں اتفاق۔ دونوں ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں، یہ ان مسائل کا حل ہے۔ تو تقلید اختلافی مسائل کا حل ہے، کیونکہ تقلید کا لفظی معنی ہے ماہر پر اعتماد کرنا۔ تو جب اعتماد کر لیں گے شریعت کی بنیاد بھی بن جائے گی اور اختلاف کا حل بھی ہو جائے گا۔ نمبر 3، تقلید کے ساتھ اہمیت کے لیے نمبر تیسرا یہ ہے کہ تقلید کرنے سے امت میں وحدت قائم ہوگی۔ وحدت کا مطلب کہ جب ہم کہیں گے کہ ہم ماہر کی بات کو مانتے ہیں، ایکسپرٹ کی مہارت کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں، تو پھر یہ ایک وحدت کی شکل ہوگی۔ ہر بندہ 1.5 انچ کی دکان نکال کے نہیں بیٹھے گا، بلکہ ایک روش رکھے گا، ایک لائن رکھے گا، ایک موقف رکھے گا، ایک بیانیہ رکھے گا، ایک زبان رکھے گا۔ تو یہ جسے ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہ ہمیں نیک اور ایک بنا دے، تو یہ ایک بننے والی جو وحدت ہے یہ تقلید میں ہے کہ جب بڑوں پر اعتماد ہوگا تو پھر وحدت قائم ہوگی۔ نمبر 4، تقلید کی اہمیت میں یہ ہے کہ جو فرقہ واریت ہے، فرقہ واریت کا کیا معنی؟ فرقہ واریت کا آسان اردو زبان میں مطلب ہے بڑوں کو چھوڑ کے خود میاں مٹھو بننا، اسے کہتے ہیں فرقہ واریت۔ تو فرقہ واریت کا خاتمہ، فرقہ واریت کی دی اینڈ، فرقہ واریت کا ڈراپ سین، فرقہ واریت کا اختتام یہ تقلید کے ذریعے ہے۔ جب تقلید ہو جائے گی تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور 5ویں نمبر پہ تقلید کی اہمیت ہے کہ تقلید کریں گے تو ہمیں ماہر سب کچھ سمجھا کے دے دے گا۔ جو چیز کا ماہر ہے وہ اپنی مہارت رکھے گا۔ تو ایک ہے مہارت کو ماننا، ایک ہے خود تجربہ کرنا۔
تو تجربہ کرنا مشکل ہے، مہارت کے ماہر کی مہارت کو تسلیم کرنے میں آسانی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی شلوار درزی سے سلوا کے پہن لے تو بڑی آسانی سے اپنے سطر کو چھپا لیتا ہے شلوار کی ترتیب پہ، قمیض درزی سے سلوا کے پہن لے تو بڑی آسانی سے اپنے جسم کو ڈھک سکتا ہے اس کی مہارت کو مان کے۔ لیکن یہ کہے میں درزی تو نہیں ہوں لیکن کیڑا اوکھا ہے، میں خود ہی چولا سی لینا ہے، وہ خود ہی سینا شروع کر دے، میرے خیال میں عید کے بعد بقرعید بھی گزر جائے گی، اس کو قمیض نہیں ملے گی۔ تو یہ ماہر جو درزی ہے اس پر اعتماد کرے۔ ایسے شریعت کے مسائل میں اگر ہم ماہرین پر اعتماد کریں تو ان کی مہارت پہ ہمیں شریعت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ خود کام کریں گے تو ہر بات پہ مشکل پیدا ہو جائے گی۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں، یہ شریعت کی بنیاد ہیں، یہ باتیں آپ سمجھیں۔ اب میں نے پورے سبق میں آپ کو 4 باتیں سمجھانی ہیں، یہ میری انگلیوں کو دیکھ لیں تو آپ بڑی آسانی سے جملہ سمجھ پائیں گے۔ میں نے 4 باتیں آج کے پورے سبق میں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، تقلید کی تعریف، ڈیفینیشن آف تقلید۔ تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید کہتے کسے ہیں؟ اصطلاحی، اس طرح کیا کہتے ہیں، لغوی، عوامی معنی، شرعی معنی، یہ سارے معانی ملا کر میں نے آپ کے سامنے تقلید کی تعریف رکھنی ہے۔ نمبر 2، اس کے دلائل کیا ہے، پروف کیا ہے، ایویڈنس کیا ہے، ثبوت کیا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھنا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی اس پہ آبجیکشن کرے، اشکال کرے، سوال کرے، اعتراض کرے تو اس کا آنسر، اس کا جواب، اس کا حل کیا ہے، تو یہ رکھنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہ ہم تقلید کرتے ہیں، فائدہ کیا ہے، تقلید نہیں کریں گے نقصان کیا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز کہ تقلید کا معنی کیا ہے۔ یاد رکھو ہماری زبان میں یعنی مولویوں کی زبان میں 2 لفظ چلتے ہیں، ایک لفظ کو کہتے ہیں یہ معنی لغوی ہے، ایک کہتے ہیں یہ معنی اصطلاحی ہے۔ عوام میں جب آپ جائیں گے یہ بات آپ کی نہیں چل پائے گی۔ عوام کہیں گے جو آپ کے سامنے ریڑھی چلانے والا، آلو پیاز بیچنے والا، وہ کہے گا مولی جی مینو تے نہیں پتا لوگوی کینو کہندے نے، اے کسی بندے دا نا ہے کسی عورت دا نا ہے تے 10 مینو تو بندہ پریشان ہو جائے گا۔ تو عوام میں عوامی معنی، پبلکلی لینگویج، عوامی زبان، آسان لفظ میں آپ بتائیں تو لغوی معنی کا مطلب ہوتا ہے لفظ کا معنی، لغوی معنی لفظ کا معنی۔ اصطلاحی معنی یہ مشکل لفظ ہے، اس کا معنی ہے شرعی معنی۔ تو آپ آسانی سے سمجھا سکتے ہیں بھی یہ لفظ کا معنی ہے، یہ شرعی معنی ہے۔ تو شرعی معنی ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے شریعت کا معنی بتا دیں، شرعی مسئلہ بتا دیں، شرعی حکم بتا دیں۔ تو شرعی معنی یہ اصطلاحی معنی ہے۔ اب تقلید کا لغوی معنی یعنی لفظ کا کیا مطلب ہے، تو یاد رکھیں لفظ کے جو مطلب بھی ہوں ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم یہ دیکھیں گے شریعت اس لفظ کا مطلب کیا لیتی ہے۔ اب دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اب صلاۃ کا لغوی معنی کیا ہے وہ آپ کو اور مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہم تحریک الصلوین کا ترجمہ کرتے ہیں نا وہ بڑی اچھی طرح پتا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ جدید زبان میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈانس کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ میرے خیال میں یہی معنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں بقرائن ہی ٹھیک ہے۔ تو لفظی ترجمہ تو ڈانس کرنا بن جائے گا۔ تو اب نماز کا ترجمہ تو ڈانس نہیں ہوتا، ناچنا تو نہیں ہوتا۔ تو پھر شریعت اس کا معنی کیا کرتی ہے؟ شریعت معنی کرتی ہے اعمال مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ، مخصوص کام مخصوص وقتوں میں کرنا، 5 وقتوں کی نماز کا معنی۔ اب ہم لغوی معنی میں نہیں پڑھیں گے، لغوی معنی یہ ہے بھائی، لغوی معنی جو بھی ہو اصطلاحی شرعی مرادی معنی مراد ہوتا ہے اور وہی بتایا جاتا ہے۔ اب تقلید کا جو مرادی معنی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ تقلید کا مرادی شرعی معنی کیا ہے؟ ماہر شریعت کی بات کو تسلیم کرنا، یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ لیکن اس لفظ کے اصطلاحی معنی 3 ہیں، وہ آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ لیکن یہاں لغوی معنی پر بھی ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، شاید یہ عنوان رہ جائے تو اس عنوان کو پورا بیان کرنے میں ناانصافی ہو۔ لوگوں میں کہتے ہیں مولانا لغوی معنی میں تو تقلید کا بہت عجیب معنی آتے ہیں۔ عجیب کہاں آتے ہیں؟ کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے، تقلید قلادہ سے نکلا ہے، قلادہ
پٹے کو کہتے ہیں۔ تو کسی کے گلے میں پٹا ڈالو تو یہ تو کوئی برا جانور ہوتا ہے جس کے لیے پٹا ڈالا جاتا ہے، تو یہ تو برا معنی ہے۔ آپ کہتے ہیں شریعت کی بنیاد ہے، آپ کہتے ہیں اختلافات کا حل ہے، آپ کہتے ہیں بڑی آسانی ہے، آپ کہتے ہو اتفاق کی چیز ہے، تو اس کا معنی بڑا برا بنتا ہے۔ تقلید قلادہ، قلادہ اس کا معنی ہوتا ہے پٹا ڈالنا، تو آپ یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھائیو، اللہ نے آنکھیں دو دی ہیں، ایک آنکھ رکھو گے تو ہم نے آج تک اس کو کاذب کہا ہے کہ تو نبوت کے شاہراہ پہ کیسے چل سکتا ہے، تیری تو ایک ہے۔ دونوں آنکھیں رکھیں، دونوں معنی دیکھیں، اس کا کوئی اور معنی بھی تو ہے نا۔ لغت میں صرف ایک معنی پٹا ہے؟ جی نہیں، لغت میں دونوں معنی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الوکالہ باب الوکالۃ فی البدن، اس کے تحت بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب استعارۃ القلاعد، یہاں بھی موجود ہے۔ یہ فائل کا صفحہ نمبر 4 ہے، آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ تو وہاں دونوں معنی ہیں۔ جب جانور کی بات آتی ہے تب بھی لفظ قلادہ ہے، اور جب انسان کی بات آتی ہے تب بھی لفظ قلادہ ہے۔ جانور بکریاں تھی، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انا فتلت قلائد ہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام کی بکریوں کو قلادہ یعنی پٹا ڈالا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الوکالہ رقم الحدیث 2317۔ اس سے پتہ چلا جانور کے لیے پٹے کا معنی موجود ہے، لیکن یہی صحیح بخاری، یہی راویہ، یہی اما جان ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی روایت، یہی امام بخاری کتاب اللباس باب استعارۃ القلائد رقم الحدیث 5882 کے تحت روایت لائے ہیں۔ حضرت اما جان رضی اللہ عنہ کے لیے اما عائشہ فرماتی ہیں حلقت قتادۃ لاسماء، میں نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار مانگا تھا کہ مجھے پہننے کے لیے دے دے، میری بہن نے مجھے استعارہ عاریتن ہار دیا، میں نے پہنا، ایک سفر میں گئی، ہار گم ہو گیا۔ میں نے کہا میرے بھائی، ہار بھی قلادہ کا معنی، پٹا بھی قلادہ کا معنی، تو نے ایک معنی کیا، خیانت کی ہے کہ یہ پٹا معنی ہے، ہار معنی بھی ہے۔ دیانت داری پہ چلو، خیانت نہ کرو۔ جانور ہوگا تو معنی پٹا ہوگا، انسان ہوگا تو معنی ہار ہوگا۔ گلا جانور کہو، ڈالنے والا پٹا ڈالتا ہے، گلا انسان کہو، ڈالنے والا ہار ڈالتا ہے، تو پتہ چلا ہم انسان ہیں، اس لیے انسانوں والا معنی کرتے ہیں۔ ہم انسان ہیں اس لیے ہمیں انسانوں والا معنی پسند ہے، ہم اسی کو لائک، اسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اسی کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہی معنی ہے، تو انسانوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ بھی خود کو انسان مانتے ہیں تو معنی انسانوں والا کریں، اور اگر آپ خود کو کچھ اور مانتے ہیں تو میں بکری کے لیے گھاس لا سکتا ہوں۔ لیکن یاد رکھنا، ایسے ہنس مکھ چہرے کے ساتھ بات کرنی ہے، کیونکہ میں نے پہلے کہا ہم فرقہ واریت کے خاتمے والے ہیں، لڑائی والے نہیں ہیں، پھڈے والے نہیں ہیں، دوسرے کو تو تکار کر کے یوں والے نہیں ہیں۔ اپنوں کا اور غیروں کا ہم فرق رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ اپنوں میں ہو رہا ہے نا، کلمہ گو سے ہو رہا ہے، کسی کافر بے ایمان سے تو نہیں ہو رہا کہ میں ترتیب اور رکھوں۔ تو ہنستے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں خوشگوار آنکھوں کے ساتھ بندہ دیکھے نا، اور ایسے پیار سے دیکھے۔ وہ ایک جملہ ہے نا کہ نگاہوں میں اتنا پیار ڈولے کہ تم سے پتھر بھی ہنس کے بولے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ بات کریں تو آپ کی بات کا انداز بہت اچھا ہوگا اور پھر اثر بھی پڑے گا۔ جیسے کہ بھائی آپ انسان ہیں، میں جو ہے نا بطور انسان آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ ٹھیک ہے، ورنہ بکری ہوتا تو میں گھا تک کھوا چھوڑا، تو اس لیے اس پہ پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ تو لغوی مانا گیا۔ اب آؤ اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی معانی کتنے ہیں؟ یہ اصطلاحی معنی موجود ہے، یہ صفحہ نمبر 5 ہے فائل کا۔ اس کو آپ دیکھیں تو اصطلاحی تقلید کے 3 معانی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک معنی قاضی محمد اعلیٰ تھانوی رحمہ اللہ کا، ایک معنی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا، اور ایک معنی متکلم اسلام نے جو سمجھایا ہے۔ یہ 3 معانی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ 3 معانی آپ پڑھ لیں گے، میں آپ کی خدمت میں ان میں کوئی ایک بھی پڑھ لوں نا،
اس کا خلاصہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے. تو چلو پہلا پڑھ لیتے ہیں. التقلید اتباع الانسان غیرہ فیما یقول او یفعل. اتباع کرتا کسی انسان کا اس حساب سے کہ معتقدا للحقیت من غیر نظر الی الدلیل، کہ وہ دلیل کا مطالبہ نہ کرے. کیوں؟ کأن هذا المتبع جعل قول الغیر او فعلہ قلادۃ فی عنقی من غیر مطالبۃ الدلیل. کیونکہ ماہر کی بات کو ماننے والے نے بطور ہار اپنے گلے میں ڈال لیا. یہ لفظی ترجمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. حضرت تھانوی والا بھی چلو پڑھ لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تقلید کہتے ہیں کسی کا قول محض اس حسن ظن پہ مان لینا کہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا. متکلم اسلام کا معنی فرمایا مسائل اجتہادیہ میں غیر مجتہد کا ایسے مجتہد کے مفتہ بہا مسائل کو بلا مطالبہ دلیل مان لینا جس کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہو اور اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مدون ہو کر مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو. یہ 7 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں اور 7 کو میں آگے کھولتا ہوں. لیکن ان تینوں معانی کو ایک لفظ میں سمجھانا ہو، جو تینوں معنی بیان ہوئے ہیں تو ایک لفظ میں آپ سمجھا سکتے ہیں با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل کے ماننا. ذرا میرے سامنے کوئی دوہرا دے جملہ. رائٹ. آپ نے جو دہرایا ہے نا، حضرت علی فرماتے ہیں جو اچھی بات سنو اسے لکھ لو، جو لکھ لو اسے یاد کرو، جو یاد کرو اسے بیان کرو، جو بیان کرو اس پہ عمل کرو. ٹھیک ہے؟ تو اس کو اگر آپ نوٹ کر لیں، اپنے پین سے لکھ لیں، با دلیل بات کو بلا، با دلیل بات کو، رائٹ آپ لکھیے بالکل ٹھیک. با دلیل بات کو بلا مطالبہ، لفظ ذہن میں رکھنا. با دلیل بات کو بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل. فرق ہے. بڑے بڑے درمیان میں ایسے آ کے یا گسرا کی جاتے ہیں نا خچک ویندن، وہ ہل جاتے ہیں. وہ ایک شخص نے کسی سے تقلید پہ پوچھا، وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. وہ سے کہتے ہیں تقلید کسے کہتے ہیں؟ اور ہمارا حضرت جی کہتے ہیں جی تقلید کہتے ہیں بلا دلیل ماننا. تھوڑا سا تو بندہ کسی ماہر سے پوچھ لے. بلا دلیل نہیں، بلا مطالبہ دلیل. رائٹ. با دلیل بات بلا مطالبہ دلیل. یہ پورے تینوں لفظوں کا خلاصہ ہے جو میں نے آسان لینگویج میں آپ کو بتایا. اور یہ بات دنیا میں چلتی ہے، ہر جگہ چلتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ ابھی پوچھتا ہوں. سنو، یہاں سے آپ بیٹھے گاڑی پر، میں نے جانا ہے سرگودا اسٹیشن پہ. جب آپ یہاں سے چلے ہیں، گاڑی والا ڈرائیو کر رہا ہے، وہ ڈرائیور ہے. آپ کی زندگی موت کا معاملہ اس کے ہاتھ میں بظاہر جا رہا ہے کہ اگر اس نے ایکسیڈنٹ مار دیا آپ تو انا للہ کیا کرو گے؟ بندے نے کلٹی ہو جانا ہے. لیکن ہم نے اس کو صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے دیکھ کے اس حسن ظن پہ اس کے پیچھے بیٹھ گئے ہیں کہ صحیح چلا رہا ہوگا. ادھر تم نے اس سے سرٹیفکیٹ نہیں مانگا، مجھے سرٹیفکیٹ دکھا ورنہ تم میں تیرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتا. اسی طرح جہاز میں حاجی جاتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے. اللہ آپ سب کو لے جائے، اللہ آپ کے برکت سے ہمیں بھی لے جائے. وہاں جو جاتے ہیں کوئی کہتے ہیں ایروپلین کا پائلٹ، مجھے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ دکھاؤ، مجھے NOC دکھاؤ، نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ دکھاؤ. تجھے چلانا ولانا بھی آتا ہے یا اوپر کلا بازیاں کھلائے گا؟ کوئی نہیں دیکھتا. وہ مانتے ہیں یہ کمپنی بہترین ماجبین دل نشین حسین ہے، بہترین کمپنی، اسی میں بیٹھ کے جائیں گے. بھائیو تم PIA کی کمپنی کو بہترین کہتے ہو. امام ابو حنیفہ کی کمیٹی فقہا کی وہ ہے جس امام صاحب نے صحابہ سے دیکھا بھی ہے، صحابہ سے پڑھا. تو ہم ماہر پر اعتماد کیوں نہ کریں؟ اس لیے اس پر کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بھی تو مان لیتے ہیں، تو یہاں بھی آپ مان لیں. مجھے ایک شخص نے کہا آپ امام صاحب کی بات کو بغیر مطالبہ دلیل کے مانتے ہیں. میں نے کہا جب ضرورت پڑتی ہے تو دلیل پیش کر دیتے ہیں، ہر بات کو دلیل میں نہیں دیکھا جاتا. کہتے کیسے؟ میں نے کہا یار کل آپ بیمار تھے، آپ کو چھو کر کے وہ کھانسی آ رہی تھی، اب طبیعت کیسی ہے؟ کہتے ڈاکٹر یعقوب کے پاس گیا ہوں، ایک انجیکشن لگایا، 2 گولیاں دی ہیں، فٹ فاٹ ہو گیا ہوں. میں نے کہا ڈاکٹر یعقوب سے انجیکشن کی دلیل مانگی تھی، گولیوں کو ثبوت مانگا تھا کہ ہیلتھ اور میڈیکل کے کس نصاب پہ کس صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ کھانسی زکام بخار کے لیے یہ گولیاں دے دو؟ کہتا نہیں ساری دنیا اس سے شفا یاب ہو رہی ہے. میں نے کہا دنیا میں 70% امت مسلمہ ابو حنیفہ سے فیض یاب ہو رہی ہے. تو اپنے ڈاکٹر یعقوب تو دوائی لایا ہوتے خیر ہے، ہم صحابہ کے شاگرد سے مسئلہ پوچھ لیں تو اعتراض ہے. تو اللہ کے بندے یاد رکھو، اسی لیے ماہر کی مہارت ہر دور میں تسلیم کی گئی ہے. اگر ماہر کی مہارت نہیں مانیں گے نا تو پھر کام چل ہی نہیں سکتا. یا حکمران ہوں گے جو ماہر ہیں،
یا رعایا ہوگی جو اس کی بات کو تسلیم کرتی ہے، یا امام ہوگا جو ماہر ہے اور مقتدی ہوگا جو اس کو تسلیم کرتا ہے، یا سواری ہوگی جو ماہر کی مہارت مانے گی، یا ڈرائیور ہوگا جو ماہر ہوگا۔ اگر یوں نہ ہو، کوئی بندہ مقتدی بھی نہ ہو، امام بھی نہ ہو، کبھی امام سے لڑے، کبھی مقتدی سے لڑے، کبھی حکمران سے لڑے، کبھی رعایا سے لڑے، کبھی ڈاکٹر سے لڑے، کبھی مریض سے لڑے، کبھی سواری سے لڑے، کبھی پائلٹ سے لڑے، تو بتاؤ وہ تو فسادی ہوتا ہے۔ تو ہم نے فسادی نہیں بننا، اعتماد والا بننا، ٹھیک ہے؟ وہی حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو میں نے بات کی ہے کہ ان کا جو ہار گم ہوا تھا تو وہ انسانوں والے معنی میں انہوں نے اپنے قلادہ کا لفظ ہار کے لیے استعمال کیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں ایک نکتہ بھی آپ کو دے دو، شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کا، جنہوں نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد رکھی، تو جو جمعیت کا پرچم رکھا، پرچم نبوی، اس پہ سفید پٹیاں 9 رکھیں اور کالی پٹیاں 11 رکھیں، جمعیت علماء ہند۔ تو کالی پٹیاں زیادہ کیوں ہیں؟ تو شیخ الہند نے جواب دیا کہ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو ہار گم ہوا تھا، اس ہار میں کالے موتی زیادہ تھے، سفید موتی کم تھے۔ آپ پڑھ لیں حضرت شیخ الہند کو۔ پھر بعد میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے تقسیم ہند کے بعد جب جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی تو پھر اس میں پرچم کے معاملات چھوٹے کیے، 7 پٹیاں سفید 9 پٹیاں کالی رکھی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے پٹیاں پھر بھی سفید کم رکھی ہیں، کالی زیادہ، ایک وجہ تو ہار والی ہو گئی، لیکن 11 سے آپ 9 پہ کیوں آئے؟ فرمایا الاول فالاول، بڑوں کا بڑا رتبہ تھا، ہم بعد میں آئے ہیں، ہم نے چھوٹوں کا اپنا رتبہ رکھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اسی تقلید کے معاملے سے تھا، تو یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی۔ اب با دلیل بات کو بلا مطالبہ دلیل کے ماننا۔ اب آؤ میں سمجھانے لگا ہوں، جو متکلم اسلام کی تعریف ہے نا، جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ کے سر سے اتر گئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں بڑا یقین سے کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ ابھی کھولوں گا تو آپ کو ماہر کی مہارت سمجھ آئے گی کہ اس ایک ایک لفظ پر کتنی دلیل کے پہاڑ موجود ہیں۔ اب توجہ رکھنا، یہ جو لفظ صفحہ 5 پر فوائد قیود آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ فوائد قیود، خدا آپ کو حج پہ لے جائے، پہلی لائن والوں نے تو فائل لی بھی نہیں ہے، سلام آداب، ہاں اسے پکی تقلید کہتے ہیں، ہمیں دیکھنا ہی کوئی نہیں ہے، اللہ کے بندے فائل تو آپ لے لیتے، کوئی پرابلم تھا؟ ہاں یا ماشاءاللہ، چلو اگر آپ کو ضبط بالصدر زبانی یاد کرنے پر آپ کو عبور ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ چلو اب آگے کوئی نہ کوئی سوال پھر میں شروع آپ سے کروں گا، ٹھیک ہے؟ ان کا نمبر بعد میں ہے۔ توجہ، تو یہ جو فوائد قیود ہے وہاں پر 2 باتیں سمجھائی گئی۔ اب مجھے دیکھیں ذرا، میری گفتگو سن کے رات کو سبق کو دوہرا لینا، اب مجھے دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنیں۔ دیکھیں مسائل کی 2 قسمیں، مسائل واضحہ، مسائل غیر واضحہ۔ مسائل واضحہ کا معنی جس پر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بالکل واضح ہے، اللہ ایک ہے، نبی سچے ہیں، قرآن سچے ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ مسائل غیر واضحہ جس کو کہتے ہیں علماء کی زبان میں مسائل اجتہادی، رائٹ؟ یہ آپ نے فائل کا مطالعہ کیا تھا یا کیسے کہا؟ جی پہلے آپ دیکھ بیٹھے، ماشاءاللہ زبردست۔ تو مسائل واضحہ، مسائل غیر واضحہ۔ مسائل غیر واضحہ کا مطلب ہے مسائل اجتہادیہ، اجتہادی مسائل۔ اب توجہ رکھنا، اجتہادی مسائل کون سے ہوتے ہیں بھائی؟ کون سے اجتہادی مسائل؟ تو وہ 5 قسمیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ مسائل غیر منصوص، مسائل منصوصہ متعارضہ، منصوصہ مجملہ، منصوصہ محتملۃ المعانی، اور منصوصہ غیر متعینۃ الاحکام۔ اور توجہ رکھنا، میں ان 5 کو آپ کی خدمت میں ہائی لائٹس کے طور پہ سمجھانے لگا ہوں۔ غیر منصوص کا کیا معنی؟ وہ کون سے مسئلے ہیں؟ یاد رکھیں، جو مسئلہ شریعت میں موجود ہی نہ ہو لکھا ہوا، اسے کہتے ہیں غیر منصوص۔ کوئی کہے گا یہ کیسے؟ کوئی ایسے مسائل بھی ہیں جو شریعت میں لکھے ہوئے نہ ہوں؟ ہم کہتے ہیں ہاں کئی مسائل ہیں۔ اچھا وہ کیسے؟ مثلا کوئی ایک بتا دیں، ایک بندہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہے حضرت ایک بات تو بتا دیں۔ اجی پوچھیں، میرے ساتھ ایک مسئلہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کہ میں روزے سے تھا، روزہ دار تھا، مجھے بھیڑ نے ڈنگ مارا ہے، نعوذ باللہ بچھو لڑا ہے مجھے، ٹھیک ہے، لڑم
ہاں وہ اس نے مجھے وہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ڈنگ مارا ہے، تو روزہ ٹوٹا یا نہ ٹوٹا؟ اسی پر سوال اٹھ کے فیصلہ ہوگا انجیکشن سے روزہ ٹوٹا یا نہ ٹوٹا۔ تو ہم آسانی سے نکالیں گے کہ انجیکشن کا لفظ شریعت میں موجود نہیں ہے، لیکن کسی روزہ دار صحابی کو بچھو نے کاٹا، حضور نے روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیا، لہذا جو مسئلہ غیر منصوص تھا کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹا نہ ٹوٹا، تو یہ آسانی سے سمجھ آ گیا کہ بچھو ڈنگ مارے زہر اندر جائے، روزہ نہیں ٹوٹا، تو انجیکشن لگے دوائی اندر جائے، روزہ نہیں ٹوٹا، غیر منصوص ہے، مسئلے کو نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے جان بوجھ کے آؤٹ آف فائل مثال دی ہے کہ آپ کہتے ہیں نا میں مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں، تو فائل والا تو آپ کے سامنے آ گیا، تو اس لیے میں آؤٹ آف فائل، آؤٹ آف سلیبس آ کر ایک ایگزامپل اور بھی آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے اس چیز کو سمجھ جائیں۔ توجہ، یہ ہو گیا غیر منصوص مسئلہ۔ اب آؤ منصوص، یعنی شریعت میں ہو تو وہ چار چیزیں آگے آ جاتی ہیں۔ منصوص ہو تو متعارف ہو، متعارف کسے کہتے ہیں؟ منصوص ہو تو مجمل ہو، مجمل کسے کہتے ہیں؟ منصوص ہو تو محتملۃ المعانی ہو، یہ کسے کہتے ہیں؟ منصوص ہو تو غیر متعینۃ الاحکام ہو، یہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ، تو منصوص متعارض کسے کہتے ہیں؟ منصوص متعارض کا معنی ہے دونوں باتیں لکھی ہوئی ہوں، کسی چیز کا کرنا بھی، کسی چیز کا نہ کرنا بھی۔ تو جب دونوں لکھا ہوا ہو کہ کرو یہ بھی ہے، نہ کرو یہ بھی ہے، تو کیا کریں گے بھائی؟ ہمیں کیا مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، لکھنا بھی ہے اور نہ لکھنا بھی ہے، پرابلم کیا ہے؟ تو میں اس کا آسانی سے آپ کو جواب سمجھانے لگا ہوں۔ بھائیو، جو منصوص متعارض ہو، کرنا بھی اور نہ کرنا بھی ہو، تو اس میں ماہر شریعت بتائے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، ساری زندگی سنتے آ رہے ہیں سنت ہے سر ڈھانپ کے نماز پڑھو، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی میں نے دیکھا یہ بندہ احرام میں ٹھہرا ہے تو اس کو تو زیادہ سر ڈھانکنا چاہیے تھا، ڈبل پگڑیاں پہننی چاہیے تھی، اس نے تو ٹوپی بھی سر پہ نہیں پہنی، احرام میں ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیا وہ حدیثیں چلی گئی؟ وہ آیات کا معاملہ کہاں گیا جہاں خذوا زینتکم عند کل مسجد آپ نے کہا تھا نماز میں سر ڈھانک کے آؤ، تو آپ نے کیوں نہیں سر ڈھانکا؟ تو سب کہیں گے بھائیو یہ منصوص متعارضہ کا مسئلہ ہے، ماہر شریعت بتائے گا عام حالت میں سر ڈھانکنے کا حکم ہے، حج اور عمرے کے احرام میں محرم آدمی کو سر کھلا رکھنے کا حکم۔ فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو منصوص بھی ہے، متعارض بھی ہے، تو جو دونوں قسم کے مسائل ہوں، اب کیا کریں کیا نہ کریں، تو کس کی رائے لی جائے گی؟ ماہر شریعت کی۔ تو ماہر شریعت بتائے گا بھائیو اس بات کا مطلب کیا ہے، اسے کہتے ہیں منصوص متعارض۔ آگے آؤ، نمبر 3 منصوص مجمل، شریعت میں لکھا ہوا ہو اور اس کی ڈیٹیل، تفصیل، اس کی وضاحت، ایکسپلینیشن، تفسیر، تشریح یہ موجود نہ ہو، صرف لکھا ہوا ہو، تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے وہ شریعت اسلامیہ کا ماہر بتائے گا۔ آپ کہیں گے کیسے، کیا ترتیب ہے، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ منصوص ہے لیکن مجمل ہے، اس میں اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے؟ بڑی اچھی طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ میں نے وضو میں چہرہ دھونا ہے کیونکہ قرآن نے فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کہا ہے، چہرہ دھوو، لیکن چہرے کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ شریعت کے جو زبان میں جواب دیجئے۔ ایک ہے نا بندہ کہ تیرا منہ ہے، تو کوئی پوچھے بھی منہ کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، تو شریعت بتائے گی کہ کیا انتہا ہے کیا ابتدا ہے۔ تو اسے وجوہکم میں وجہن، چہرے کو فیس کو کہتے ہیں، تو فیس کسے کہتے ہیں یہ ماہر بتائے گا۔ تو اس جگہ سے شروع، اس جگہ پہ ختم، جہاں سے ابتدا جہاں پہ انتہا، تو یہ منصوص ہوگا لیکن مجمل ہوگا۔ جب اس اجمال کی تفصیل ماہر بتا دے گا تو معاملہ کھل کے نکھر کے آئے گا۔ یہ ہے منصوصہ مجملہ۔ نمبر 4 پر آئے، چوتھے نمبر پہ منصوصہ محتملہ، ایک لفظ ہے کئی مطلب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک لفظ ہے کئی مطلب ہے، شریعت میں موجود ہے، تو اس لفظ کا پرابلم، اس لفظ کا مسئلہ حل کون کرے گا؟ کئی مسائل ہیں، ہم تو علماء میں جواب ثلاثت و قروء سے دیتے ہیں نا کہ قروء کا معنی طہر بھی ہے، قروء کا معنی حیض بھی ہے، تو کیا معنی لیا جائے گا؟ میں آپ کو عوامی مثال دیتا ہوں، توجہ، یہ محتملہ، یہ لفظ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ہے؟ گھڑی۔ گھڑی کے کئی معنی ہیں۔ ایک گھڑی کا معنی ہے ٹائم پیس، جس سے ٹائم نظر آتا ہے، اور ایک گھڑی کا اور معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روضہ رسول پہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں لے جائے، آپ وہاں صلاۃ و سلام پڑھیے۔
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, हुजूर के रोज़े पे पढ़िए, हमारा अकीदा है, पढ़ना चाहिए, ये रोज़ा अक़दस का सलाम ही तो है। तो जब आप पढ़ेंगे, बाद में आप आएँ, आपसे कोई पूछे बताओ कैसा लगा, तो क्या कहेंगे? बड़ी अजीम घड़ी थी, बड़ी पुरकैफ घड़ी थी, पुरअनवार माहौल था। तो आपने तो घड़ी का माना टाइम पीस बताया, उधर कोई घड़ियाल चौक तो नहीं है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं घड़ी है? अच्छा, घड़ी का एक और माना भी है। अब गर्मियां आ रही है ना भाई, महंगाई बढ़ गई है, कूलर तो मैं नहीं खरीद सकता कि पानी ठंडा रखूं, लिहाजा मुझे घड़ा लेना चाहिए, पैसे जेब में है नहीं, घड़े के पैसे नहीं है। तो कुमार ने कहा भाई घड़ा नहीं ले सकता तो छोटी सी घड़ी ले ले, छोटा मटका की इसमें तस्वीर क्या बनेगी? मटके की इसमें तस्वीर मोटैका। किसने कहा? ये माशाअल्लाह, तस्वीर का उसूल आपको आता है ना? कैसे इसने मोटैका का? तस्वीर का उसूल क्या है? इन पांचों में से कोई एक बताओ। तस्वीर का कोई उसूल है ना? हाँ, तो आपको हज पे ले जाए, फाइल लोगे या नहीं लोगे? वरना हर सवाल तुम्हारे तैयार है। ठीक है, उसने मुटैका दे दी ना, जैसे किताब है, कुतैबा, हाँ, बहुत सी चीजें बन सकती हैं। चलो तवज्जो, तो मटका नहीं मुटैका, छोटा मटका ले ले, छोटे घड़ी जिसको कहते हैं। तो अब घड़ी का माना क्या हो गया? छोटा मटका। घड़ी का एक और माना भी, मरकज में सवाल आए भाई, ये जैसे लोग झूठी रिवायत सुनाते हैं, जिसने रमजान की खुशखबरी दी उस पर जन्नत वाजिब है, ये हदीस है? हमने ताकीद की, हमने कहे तो मौजू है। मौजू का तर्जुमा क्या है? घड़ी हुई है, घड़ी हुई है। क्या माना? झूठ है, फेक न्यूज, रॉन्ग नंबर, यही है ना, घड़ी हुई है। तो घड़ी एक है, माने कितने हैं? कितने हैं? जोर से नहीं बोलते, सिर्फ चार। भाई 4 मानों का कह रहा हूं, 4 बीवियों का नहीं कह रहा। परेशान हो जाते हो अल्लाह के बंदे। क्या माना है? 4 मानी है। अब एक लफ्ज है, तो अगर इस तरह का लफ्ज शरीयत में इस्तेमाल हो जिसके कई मानी हो, मुहतमलतुल मानी कह रहा था, लफ्ज भी होगा और उसके कई मतलब भी होंगे। शरीयत की मिसाल कुरू वाली और तबीयत की मिसाल घड़ी वाली। शरीयत और तबीयत दोनों समझा। 5वें नंबर क्या है? मनसूस हो लेकिन गैर मुतय्यनतिल अहकाम, उसको हुक्म न बताया गया हो। तो वो क्या है? तो कई बातें बताई जा सकती हैं। मसलन वइज़ा हललतुम फस्तादू, कुरान में जब तुम हज का या उम्रे का एहराम खोल लो, एहराम से आप हलाल हो जाओ, तो फिर आप शिकार कर सकते हो। मैंने तो नहीं देखा, लाखों करोड़ों हाजी आज तक गए हैं वहां पर, बारी बारी जा भी रहे हैं। जिसने एहराम खोला और चल मेरा भाई, एक एक उन्होंने चिड़िया शिकार कर ली, वहां मछलियां शिकार कर ली, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो भाई कुरान तो कह रहा वइज़ा हललतुम फस्तादू, तो किस तरह होगा? तो भाई ये गैर मुतय्यनतिल अहकाम है, ये हुक्म मुस्तहब है, उन लोगों के लिए है जो शिकारी थे। अब कोई बंदा इस पे अमल करे या न करे, उसमें सूरत हाल में गुनाह और सवाब का प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन बता रहा है? माहिर। इसे कहते हैं तकलीद। तो माहिर की ये बात मानेंगे तब जाकर काम बनेगा, वरना इससे हट के आगे मामला चलाएंगे तो कभी करने का काम नहीं बनता और कुछ भी बंदे को समझ नहीं आ सकता। आगे आइए, मैं आपकी खिदमत में एक बात मजीद समझाने लगा हूं। वहां हमने पढ़ा था कि मसाइल में ऐसे मुज्तहिद की बात को बांधना जो बिला मुतालबा दलील और उसका मुज्तहिद होना दलील शरी से हो। अब मुज्तहिद होना दलील शरी कैसे है? कल कोई बंदा आपको कहे भाई मैं मुज्तहिद हूं, मेरी बात माने। मेरे साथ इस तरह एक गुफ्तगू में सामने वाले भाई ने मुझे ऐसे ही कह दिया था कि मौलाना मैं मुज्तहिद हूं, मेरी तकलीद करो, मैं मुज्तहिद हूं, मेरी बात। तो याद रखें, फिर इस तरह हर बंदा जिसको एक पत्थर के नीचे से उठाओ वो मुज्तहिद बन के कहे भाई मैं मुज्तहिद हूं, मेरी मन, तो हम क्या करेंगे? उसका जवाब क्या है? तवज्जो रखना। कहना वो मुज्तहिद लाओ जिसकी हम तकलीद करें, जिसका मुज्तहिद होना दलील शरी से साबित हो। अब दलील शरी क्या है? 3 चीजें हैं, कुरान, सुन्नत, इजमा। कुरान किसे कहते हैं? अल्लाह की बातें। सुन्नत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह की बातें। इजमा किसे कहते हैं? कुरान सुन्नत को मिलाकर मसला बताना इजमा। लंबे चक्रों में नहीं डाल रहा तुम्हें। इजमा का माना क्या है? वो सारे माहिरीन का एक वक्त में किसी पर इत्तेफाक करना, ये बड़ा अवाम को समझाना मुश्किल है। उन्हें कहना कुरान अल्लाह की बात, सुन्नत रसूलुल्लाह की बात, दोनों को मिलाकर मसले का हल निकाल लें, इजमा। बड़ी आसानी से समझा, लेकिन सबके इत्तेफाक से।
ٹھیک ہو گیا، جو جتنے ماہرین اس پہ بیٹھے ہوں ان کا اتفاق ہو، یہ دلیل شرعی ہے۔ تو یہ تینوں دلیل شرعی تینوں قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن کی بات مانو، سورۃ اعراف آیت نمبر 3، رب فرماتے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ حدیث کی مانو تو حدیث کے لیے تو کئی آیات قرآن میں موجود ہیں، مثلا سورۃ حشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی دے دے لے لو، نبی روک دے رک جاؤ۔ اور اجماع کی بات تو سورۃ نساء آیت نمبر 115، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آیت اجماع کی دلیل ہے، تو اس پر تو سب کا اتفاق ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کا اتفاق ہے۔ تین چیزیں تو ہم ان سے ثابت ہو تو تب مانیں گے۔ اسے کہو جناب آج آپ اٹھ کے انڈے کو توڑ کے باہر نکل کے لاروا بن کے مجھے کہتے ہیں میں مجتہد ہوں میری مانے، تو جناب کیا آپ کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے؟ لاؤ آیت، لاؤ حدیث، لاؤ اجماع کو ثبوت، میں مانوں گا۔ اور اگر نہ لا سکا تو آپ سمجھ جائیں کہ فبہت الذی، کفر نہیں کہہ رہا، فسق کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کسی مخالف کو اس طرح کے معاملات، میں نے پہلے بھی کہا ہم کلمہ گو ہونے کی رعایت رکھتے ہیں، تو اس کا جواب پھر ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اسی طرح پھر آگے ایک لفظ ہے کہ کوئی آپ سے پوچھے کہ مجتہد ہو، قرآن سنت اجماع سے ثابت ہو، تو بہت سے مجتہد قرآن اور سنت سے ثابت ہیں جن کو آپ نہیں مانتے، کچھ مجتہد اجماع امت سے بھی ثابت ہیں، پھر بھی آپ کو ان کی بات نہیں مانتے۔ مثلا قرآن کریم میں احادیث نبویہ پہ غور کریں تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وقت کے نبی بھی اجتہاد کرتے تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ اس تفسیر کو بھی دیکھ لینا، حکمن ہے، حکمت نہیں ہے۔ حکمت ہوتا تو مانا حدیث تھا، حکم ہونا تو مانا اقتدار ہے، یہ ذہن میں رکھنا، یہ عنوان اس کا اور ہے، میں صرف علماء کو اشارہ دے رہا ہوں۔ تو یہاں جو لفظ ہے یہ دونوں مجتہد ہیں، وقت کے نبی بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، تو ان کی بات مان لیں، ان کی بات تو قرآن میں موجود ہے۔ ہم کہیں گے اب ختم نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد ہم نے جس شریعت کو ماننا ہے وہ شریعت محمدی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اوکے ہو گیا، آؤ حدیث پہ آؤ، حدیث میں بھی تو مجتہدین کا ذکر ہے۔ مثلا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے قاضی بنا کر یمن بھیجا تھا، حضرت معاذ بھی تو مجتہد ہیں، ان کی تقلید کر لیں۔ اسی طرح کوئی ہمیں کہتا ہے حضرت ابو بکر صدیق مجتہد نہیں ہے، ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر کی تقلید کر کے صدیقی بنو، عمر کی تقلید کر کے فاروقی بنو، عثمان کی تقلید کر کے عثمانی بنو، حضرت علی کی تقلید کر کے حیدری بنو، کیوں امام ابو حنیفہ کی تقلید کر کے حنفی بنتے ہو؟ یہ ایسا اعتراض ہے جو عام طالب علم ہونا، وہ کہتے ہیں غلطی بڑی وزنی ہے یار، صحابہ دی تقلید کر لئی ہے، کسی اور دی تقلید کرا تو بڑا بہتر ہے۔ میں سمجھانے لگا ہوں، اگلا لفظ جو صفحہ 5 پر میں نے آپ کو کہا متکلم اسلام کی یہاں تعریف میں موجود ہے، اس لفظ سے آپ بڑی آسانی سے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں کہ اس کا مذہب اصولاً و فروعاً مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ ہم صحابہ کی تقلید کے لیے تیار ہیں، بتاؤ کس صحابی نے اپنا پوری شریعت اسلامیہ سے مکمل مذہب کے اصول، فروع، تمام ترتیبیں لکھ کے امت کو دی ہوں، اس صحابی کا نام تم پیش کر لو، تقلید کے لیے انشاءاللہ ہم سب تیار ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، صحابہ نے تو دین شاگردوں کو پڑھا دیا تھا، انہیں تفصیلات لکھنے کے مواقع نہیں ملے تھے۔ میں نے کہا اسی شاگرد ابو حنیفہ کو موقع ملا ہے، اس نے لکھ کے دیا ہے تو ہم مان رہے ہیں۔ آپ میرے پہ اعتراض نہیں کر سکتے، آپ اتنی سی بات ہے شاگرد کو انہوں نے دے دیا، شاگرد نے لکھ کے امت کو دے دیا، تو امام صاحب کی تقلید گویا کہ امام صاحب کے اساتذہ کی بات کو تسلیم کرنا ہے، تو وہی صحابہ والی بات آ گئی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ اوکے ہو گیا، تو یہ بات بھی آ گئی۔ آگے یہاں ایک لفظ رہ گیا ہے کہ مقلد کے پاس تواتر کے ساتھ پہنچا ہو۔ اس کے ساتھ تواتر کے، اب تواتر کیا ہے، تواتر کسے کہتے ہیں، اور تواتر کس بنیاد پر ہے کہ کس طرح متواتر چیز پہنچتی ہے؟ یاد رکھیں، تواتر یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اجماعی طور پہ پہنچنے کو تقریباً تواتر کہتے ہیں، یعنی جو چیز اتفاقی اجماعی آ رہی ہو۔ احادیث پاک میں حدیث متواتر جس کو کہتے ہیں، احادیث متواترہ کہتے ہیں، وہ بھی اسی معنی میں ہے۔ یاد رکھنا جو حدیث متواتر ہوتی ہے
اس کی اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس سے عقیدہ بھی ثابت ہونا پڑے تو عقیدہ بھی ثابت ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ مسئلہ ثابت نہ ہو سکے۔ تو حدیث متواتر اس کا بہت بڑا رتبہ، بہت بڑا درجہ ہے، اور اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے بغیر کسی بحث کے۔ یہ صفحہ نمبر 11 اور 12 پر جو 3 حوالہ جات موجود ہیں کہ متواتر کی بات کو تسلیم کیا جائے گا، اس کو آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 11 پر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی شرح نخبۃ الفکر کے صفحہ 29 میں ہے، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غیر بحث۔ ایسے امام سیوطی کا ہے، ایسے امام ابن حنبلی کا ہے، اور یہ چیز آپ کی خدمت میں آ جائے گی۔ میں نے کہا تھا میں نے 4 باتیں بیان کرنی ہیں، پہلا معاملہ پورا ہو گیا، تعریف تقلید۔ آؤ دلائل تقلید، تقلید کی دلیل کیا ہے؟ میں دلیل اب آپ کے سامنے شروع کر رہا ہوں، ابھی تک مسئلے کی وضاحت کی تھی۔ تو دلائل تقلید کیا ہے؟ تو دلائل تقلید میں آپ سورۃ النساء آیت نمبر 59 ایک کم 60 یہ آپ پیش کر سکتے ہیں کہ رب کریم نے یہاں 3 باتیں فرمائی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے، لیکن اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا مجھے دیکھیں، میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کے دماغ میں لفظوں سے اتار دوں، بعد میں آپ یہاں سے دیکھ لینا۔ ہم نے کہا اس آیت پہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں رب کریم نے 3 حکم دیے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ رب فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی بات مانو، خدا کی مانو، مصطفیٰ کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا کی مانو۔ تو رب نے فرما دیا اطیعوا اللہ، خدا کی مانو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ مصطفیٰ کی مانو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فقہا کی مانو۔ جب رب کریم نے فقہا کی بات ماننے کی طرف بات فرما دی تو اب تو بات فائنل ہو گئی۔ یہاں کچھ لوگ سوال کریں گے، مولانا یہ جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں فقہا کی مانو، یہ ترجمہ آپ نے کہاں سے لیا؟ کس نے ترجمہ کیا؟ بھائی ذرا آرام سے بیٹھیں، میں آپ کے ہر سوال کا اطمینان بخش جواب دوں گا، یہاں تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماہر امراض مخصوصہ چھوڑو، مخصوص عامہ کا بھی علاج ہوتا ہے تو مخصوصہ خود بخود ہو جائیں گے، تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ بھائی یہ معنی ہمیں اللہ کے رسول کے صحابہ نے بتایا۔ اچھا یہ صحابی نے کہا ہے اس کا معنی ہے فقہا کی مانو؟ میں نے کہا جی ہاں صحابی نے کہا۔ کوئی حوالہ؟ میں نے کہا حوالہ جات، صرف حوالہ نہیں کئی حوالے۔ ہماری بات وہ نہیں ہوتی کہ ان کا حوالہ اللہ کے حوالے، ایسے نہیں ہے، ہم با حوالہ بات کرتے ہیں تو با حوالہ بات ہے۔ آپ کھولیے تفسیر ابن ابی حاتم الرازی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ٹکر کے بندے کی تفسیر، ان سورۃ نساء کی اس آیت کے تحت لکھا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اہل الفقہ والدین۔ یہ حوالہ صفحہ 14 پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو بڑی آسانی سے آپ کو مل رہا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد فقہا ہیں۔ اب اگر یہاں بھی نہ ہو تو میں ایک اور صحابی پیش کرتا ہوں جس کا نام جابر ابن عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت امام حسن ہیں، امام عطا ہیں، مجاہد ہیں، رحمہم اللہ کلہم یقول، سب کے سب فرما رہے ہیں اولو الفقہ والعلم، علماء اور فقہا مراد ہے۔ تو تبھی میں نے ترجمہ کیا اطیعوا اللہ، اللہ کی مانو، واطیعوا الرسول، رسول اللہ کی مانو، واولی الامر منکم فقہا کی مانو۔ جب یہ اعتراض ہم نے صاف کیا پھر سوال کرتے ہیں مولانا وہ اولی الامر منکم کا ایک معنی اور بھی ہوتا ہے کہ حکمران کی مانو۔ میں نے کہا بہت اچھا، حکمران وہ جو فقیہ ہو، اگر حکمران فقیہ نہیں ہے، عالم نہیں ہے تو اسی سے کسی عالم تو پوچھنا ہے نا، وہ فقیہ نہیں ہے وہ بھی تو کسی عالم سے پوچھے گا، تو اس نے عالم سے پوچھ کے تمہیں بتا دیا، تم نے ڈائریکٹ فقیہ سے پوچھ لیا، گل اتھے آ کھلوتی ہے، بات وہی آ گئی ہے، کہیں اور چینج نہیں ہوئی، یا فقیہ ہوگا عالم اور حکمران ہوگا تو فقہا کی بات مان لی گئی، اور اگر عالم نہیں ہے تو کسی عالم سے پوچھے گا نا تو بات پھر بھی وہی آ گئی۔ تو نبی کے صحابی نے جو بات کی ہے تو نبی کے صحابی کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر یہ بدلا نہیں جا سکتا، ٹھیک ہو گیا؟ جب یہ 2 باتیں پوری ہو گئی، ایک سوال میں بھی کرتا ہوں، حکمران کی بات مانی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا 3 طلاقیں 3 ہیں، حضرت عمر حکمران تھے، تو مجھے کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہے، حضرت عمر حکمران، 20 رکعت تراویح مسجد میں پڑھنی ہے، حضرت عمر حکمران تھے، متع حرام ہے، حضرت عمر حکمران تھے، جمعہ کی دوسری اذان سنت ہے، حضرت عثمان حکمران تھے۔ اگر حکمران نہیں مننی ہے تو کتنے جان گئے، یہ بھی تو حکمران ہے نا۔ ادھر تو تم کہتے ہو ہم نے کوئی حضرت عمر کا نعوذ باللہ کلمہ تھوڑی پڑھا، ہم نے حضرت عثمان کا کلمہ تھوڑی پڑھا، وہ بھی تو حکمران تھے، یہاں بھی دیکھ لیتے نا۔ تو اس لیے بات پوری کرنی ہے، منو تو گل میری ساری سچی، ادھی علی گل کوئی نہیں۔
تو یہ آیت آ گئی. جب ہم نے یہ آیت پیش کی پھر ایک اور اعتراض آیا اور بڑا تگڑا اعتراض آیا. وہ کہتے ہیں مولانا ٹھیک ہو گیا، اطیعوا اللہ خدا کی مانے، واطیعوا الرسول مصطفیٰ کی مانے، واولی الامر منکم فقہا کی مانے. ذرا آگے پڑھو. ہم کہتے ہیں پڑھاؤ. کہتے ہیں آگے لکھا ہوا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ رسول سے فیصلہ کراؤ. میں نے کہا جی ہاں. کہتے ہیں اب دیکھو اختلاف ہے ائمہ اربعہ میں، چاروں اماموں میں. میں نے کہا ہے. تو کہتے اختلاف ہو گیا تو فردوا الی اللہ والرسول، یہاں اولی الامر منکم نہیں ہے. تو پتہ چلا خدا رسول سے پوچھو تو یا قرآن سے پوچھیں گے یا حدیث سے پوچھیں گے، تو بس وہی تک ہی بات ہو جائے گی. اب تو فقہ گئی. میں نے کہا اتنا جلدی بھی نہیں، ہم ایسے نہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ نے ہمیں بہت ہلکا لے لیا ہے. اس دن حضرت فرما نہیں رہے تھے تو اسی بڑے ہم سے مذاق کر کے بہت چھوٹا سمجھ لیا، ایسے نہیں ہے. میں نے کہا اس کا جواب بھی میں دیتا ہوں. یہ جو لفظ آپ نے مجھے کہا آگے پڑھو، پہلے مجھ سے بھی تو آپ نے دلیل مانگی تھی کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم کہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آیت کی تفسیر جو لکھی ہوئی ہے وہ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس آیت کی تفسیر بھی تو ہے. تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر میں بھی تو صحابہ کرام اہل بیت عظام کی باتیں موجود ہیں، ان کی گفتگو کا خلاصہ موجود ہے. تو اس تفسیر سے بھی تو پڑھو کہ یہ جو آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ حکم الگ ہے. فإن تنازعتم سے حکم دوسرا شروع ہو رہا ہے. کیسے؟ آؤ صفحہ نمبر 15 کھولیے، میں آپ کو تفسیر پڑھوائے دیتا ہوں اور سمجھائے بھی دیتا ہوں. توجہ. حضرت امام ابو بکر احمد علی الجساس الرازی المتوفى 370 ہجری فرماتے ہیں قولہ تعالی عقیب ذلك فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل على أن أولي الأمر هم الفقهاء لأنه أمر صائر الناس بطاعتهم. ثم قال فإن تنازعتم فأمر أولي الأمر برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه إذا كانت العامة ومن ليس من أهل العلم ليست هذه منزلة لأنهم لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة ووجوه دلائلهما على أحكام الحوادث فثبت أنه خطاب للعلماء. تفسیر نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں دو بندوں سے اللہ دو طبقوں سے مخاطب ہے. ایک طبقہ ان کا ہے جو عوام ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو خواص ہیں. عوام کو اللہ نے فرمایا اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو، فقہا کی مانو. لیکن جب بات آئی فقہا کی تو رب نے الگ حکم اتارا کہ عوام آپ کی بھی مانے گی، لیکن اگر آپ فقہا کو کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو فردوہ الی اللہ والرسول، تم نے اللہ رسول سے فیصلہ کرانا ہے. اور اگر تم کو یہ حکم بھی عوام کو ہے تو یہاں جواب موجود ہے وَمِن لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے. لا يعرفون كيفية الرد إلى كتاب الله والسنة. ان کو کیسے پتا ہے کہ کتاب اللہ والسنہ کی طرف رد کر کے وہاں سے پوچھ لو؟ ریڈی والے کو کیسے پتا؟ پیاز آلو کچالو بیچنے والے کو کیسے پتا؟ انہوں نے پھر بھی تفسیرات کو دیکھنا ہے تو یہ حکم ماہرین کو ہے. تو دو باتیں ہوئیں. جس طرح بیٹھے ہوں عوام تو ڈاکٹر حضرات کا اصول ہے کہ عوام ڈاکٹر سے پوچھ کے دوائی کھائے گی، اور جب ڈاکٹر کے نسخے میں اختلاف ہو جائے وہ کہتے ہیں آپ سرجن سے پوچھ لو، کیونکہ جو ڈاکٹر ہے وہ دوائی دے سکتا ہے، جو سرجن ہے وہ آپریٹ کر سکتا ہے، کٹ لگا کے آپریشن کرتا ہے. تو سرجن ڈاکٹر سے بڑا ہے. عوام کو فقہا سے پوچھنے کی بات کی کیونکہ وہ ماہر ہے، اور ماہر کو کہیں سوال پیدا ہو تو رسول اللہ سے اور خدا سے پوچھنے کی بات کی. یہ کیفیت پوری ہوگی. اس پر ایک اور سوال. ہمارے کچھ اہل حدیث بھائی ہمیں کہتے ہیں مولانا یہ تو اپنی کتابوں سے حوالے دیے ہیں تم نے، اے ساڑی کتابیں جو کچھ بھی کھاؤ انسانوں تو بھی کھاؤ نا، تو اپنی کتابیں سارے چکے ہوئے ہیں. تو میں جواب دے رہا ہوں آپ اپنی کتابیں خود اٹھاتے ہیں نا تو اس میں آپ کو جواب مل جاتا. مثلا علامہ نواب صدیق حسن خان کنوجی، بہت بڑا نام ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں میں. یہ وہ بندے ہیں جو 1307 میں فوت ہوئے ہیں. 1307 ہجری، آج ہے 1445 ہجری. 1307 ہجری. ذرا مائنس کرے کوئی دوست، کیلکولیٹر نکالو نا، آپ کی جیب میں موبائل ہیں. 1445 مائنس 1307. رضوان بیٹا آپ بتاؤ. 138. 138. ہاں جزاک اللہ. آؤ یار آپ کو انعام دو. آپ نے ماشاءاللہ بہترین کیا. یہ لو، یہ انڈونیشیا کا 1000 روپیہ ہے. یہ دیکھ لیں انڈونیشیا کی کرنسی ہے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو خوش کرے. فوراً اس نے نکال کے جواب دیا نا. توجہ. وہ فرماتے ہیں مولانا نواب صدیق حسن خان کنوجی
والظاہر انہ خطاب مستقل موجہ للمجتہدین، کہ ایک حکم عوام کو ہے، ایک حکم مجتہدین کو۔ دونوں باتیں ہو گئی، لہٰذا آپ کی اور ہماری بات پوری ہو گئی، توجہ رکھنا۔ تو دلائل تقلید میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کافی شافی پیش کر دی ہے۔ آئیے ذرا احادیث پاک میں، کیا احادیث پاک میں بھی اس طرح ماہر کی بات ماننے کی طرف ملتا ہے؟ جی ہاں ملتا ہے۔ آؤ میں صفحہ 18 سے دلیل نمبر 7 پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھ دیتا ہوں اور ترجمہ بھی کرتا جاتا ہوں تاکہ آپ سمجھیے۔ لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبعث معاذا الی الجمن، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے، لفظ معاذ ہے، میم پر پیش ہے، زبر نہیں ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، معاذ کو معاذ پڑھتے ہیں، نہیں، یہاں معاذ ہے۔ جیسے لفظ خلیفہ ہے، مجاز ہے، مجاز نہیں ہے۔ مجاز تو فیک چیز کو کہتے ہیں نا، ایک حقیقت ہوتا ہے ایک مجاز۔ تو میں کہتا ہوں خلیفہ مجاز ہے، اجازت دیا ہوا۔ لوگ کہتے ہیں خلیفہ مجاز ہے، فیک خلیفہ تھوڑی ہے، 2 نمبر تھوڑی ہے، 1 نمبر ہے، تو مجاز ہے۔ یہاں بھی لفظ معاذ ہے، توجہ رکھنا۔ تو ان یبعث معاذا الی الجمن، رائٹ، یہاں جو اعراب لگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی پیش لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت معاذ کو یمن بھیجا۔ حضور پاک نے پوچھا کیف تقضی اذا اراد لك قضاء، اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ قال اقضی بکتاب اللہ، فرمانے لگے اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا فإن لم تجد، اگر تجھے مسئلہ قرآن میں نہ ملے، فی کتاب اللہ، تو پھر کیا کرے گا؟ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا شاگرد ہوں، آپ کی سنت اور حدیث سے مسئلے کو حل کروں گا۔ حضور نے فرمایا فإن لم تجد فی سنت رسول اللہ ولا فی کتاب اللہ، معاذ اگر تجھے سنت میں مسئلے کا حل نہ ملے، قرآن میں بھی مسئلے کا حل نہ ملے، تو پھر آپ مسئلے کو حل کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ عرض کرنے لگے اجتہد برائی ولا آلو، یا رسول اللہ میں برابر سرابر اجتہاد کروں گا، کوشش کروں گا، فقہ کو اپناؤں گا، استنباط کروں گا، اور میں اجتہاد کر کے جواب کا حل ڈھونڈوں گا، اس میں کوئی سستی نہیں کروں گا۔ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، حضور پاک نے پیار سے ان کے سینے پر یوں ہاتھ تائیدن مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی، اے میرے اللہ تیرا تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، وفق رسول اللہ، کہ میں تیرا نمائندہ، تو نے مجھے ایسے نمائندے دیے، لما یرضی رسول اللہ، جس سے محمد الرسول اللہ خوش ہے۔ سنن نبی داود جلد نمبر 2 کتاب القضاء باب اجتہاد الرائے فی القضاء، حدیث نمبر 3119۔ اوکے، یہ حدیث بتاتی ہے مسئلہ قرآن سے دیکھیں نہ ملے، حدیث سے دیکھیں نہ ملے تو فقہ سے حل کرا لیں۔ تو ماہر کی بات کو ماننے کا حکم تو حضور پاک کی حدیث میں موجود ہے۔ اس حدیث پر کئی قسم کی تفصیلات ہیں، میں ایک دو صرف اشاروں میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، اگر ہر بندہ قرآن حدیث سے خود سمجھتا تو حضرت معاذ کو یمن بھیجا کیوں تھا؟ حضرت معاذ کا یمن بھیجنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تقلید ضروری ہے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک سے پتہ چلا فَإِن لَمْ تَجِدْ، تجھے مسئلہ نہ ملے، یوں نہیں فرمایا فَإِن لَمْ يَكُنْ، مسئلہ ہو ہی نہ۔ پتہ چلا بعض اوقات مسئلہ قرآن حدیث میں ہوتا ہے لیکن چھپا ہوا ہوتا ہے، ہر مجتہد کا اجتہاد وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا، کسی کا پہنچتا ہے کسی کا نہیں پہنچتا، اسی لیے تو تفاوت اختلاف امت رحمت فرمایا گیا ہے۔ تو میرے دوستو تیسرا مسئلہ اور بھی پتہ چلا، وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا، تو پتہ چلا کہ حضور پاک کو فقہا سے اتنا پیار ہے کہ ڈائریکٹ ہاتھ مصطفیٰ سینہ فقیہ پہ لگا ہے۔ نمبر 4، حضور پاک نے فقہ کی بات، اجتہاد کی بات سن کے الحمد پڑھا۔ جو فقہ کو سن کے استغفر اللہ کہے وہ محمدی نہیں ہے، جو فقہ پہ الحمد پڑھے یہ محمدی ہے۔ آسانی سے مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے اس پر کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ توجہ رکھیے، آپ آگے آئیے۔ احادیث پاک کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں نے کہا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 3-4 چیزیں پیش کروں گا، تو ان میں 2 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں پیش کرنی تھی، 2 ہو گئی، بلکہ تعریف تقلید بھی ہو گئی، دلائل تقلید میں قرآن اور حدیث بھی ہو گیا۔ اب آؤ اس پر اعتراض اور جواب، میں اعتراض اور جواب پیش کرنے لگا ہوں۔ اعتراض اور جواب میں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ مولانا قرآن میں تو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے نہ بناؤ۔ تم نے 4 اماموں کی تقلید کر کے 4 فرقے بنا لیے۔ ہم کہتے ہیں بھائیو یہ 4 فرقے نہیں ہیں، جیسے قرآن کریم پڑھنے کے 7 طریقے ہیں قرات 7، ایسے حدیث پاک پہ عمل کرنے کے 4 طریقے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ اگر یوں نہ کیا جائے نا اور کہیں ہر بندہ خود مسئلے کو حل کرے تو ہر بندہ اپنی ذات پہ مستقل فرقہ بن جائے گا،
ٹھیک ہے، پھر کئی فرقے ہوں گے، جتنا جتنے منہ اتنے منہ کر لینا ہے، پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی لیے ہم ایسے ہی کرتے ہیں. ایک اعتراض ہمارے اوپر اور ہوتا ہے، مولانا وہ کیا اعتراض ہے؟ آپ کہتے ہیں تقلید مانو، ہم کہتے ہیں جی ہاں، تقلید کا لفظ قرآن سے لکھا ہوا دکھاؤ، لفظ تقلید دکھاؤ. میں نے کہا تقلید کا لفظ نہیں ہے لیکن مطلب تو ہے نا، قرآن میں آیات موجود ہیں تو تقلید کا معنی اور مطلب مل گیا، ضروری نہیں ہے لفظ ہوں. کہنے لگے اچھا لفظ تو نہیں ہے. میں نے کہا ذرا توحید مانتے؟ جی ہاں. میں نے کہا توحید کا لفظ قرآن سے دکھا. قل هو اللہ احد میں تقلید توحید کا مطلب تو ہے نا. میں نے کہا واتبع سبیل من اناب الیہ میں تقلید کا مطلب تو ہے نا. لفظ نہ ہو کیا ہوتا ہے؟ مطلب موجود ہوتا ہے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض آپ اس شکل میں نہیں کر سکتے. ایک اعتراض اور بھی کرتے، وہ کہتے ہیں تقلید خیر القرون میں تھی. خیر القرون پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں تقلید تھی. ہم کہتے ہیں بھائیوں کیوں نہیں تھی؟ آپ کو کس نے کہا خیر القرون میں تقلید نہیں تھی؟ آپ نے نہ دیکھی ہو تو آپ کی مرضی. اعلام الموقعین عن رب العالمین میں حضرت مولانا امام ابن القیم رحمہ اللہ نے باقاعدہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں والذین حفظت عنہم الفتوی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میتوں و نیفوں و ثلاثون نفسا. فرمایا 130 صحابہ مجتہد تھے جو فتوے دیتے تھے، باقی ان پہ عمل کرتے تھے. آپ کیسے کہتے ہو تقلید نہیں تھی؟ بہرحال تھی. اسی طرح اگر میں پوچھوں کہ حضور کے دور میں بخاری نہیں تھی، مسلم نہیں تھی، ابو داؤد نہیں تھی، ترمذی نہیں تھی، نسائی نہیں تھی، ابن ماجہ نہیں تھی، ابن حبان نہیں تھی، کنز العمال نہیں تھی، اسی طرح مسند امام احمد نہیں تھی، مسند امام اعظم نہیں تھی، باقی حدیث کی کتابیں نہیں تھی، تو کہاں سے لائے؟ آپ کہیں گے کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، حدیثیں پہلے تھیں. میں نے کہا فقہ بعد میں لکھی گئی ہے، مسئلے پہلے موجود تھے. تو اس طرح کے اعتراضات کوئی ویلیو نہیں رکھتے کہ اس کی ویلیو کی بنیاد پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں. ایک بہترین محجبین اعتراض ہے، وہ اعتراض میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، اور یہ اعتراض بڑے زبردست انداز کا ہے. اگر اس کو آپ سمجھ جائیں تو انشاءاللہ تعالی آپ بہترین طرح جواب دے سکتے ہیں. وہ اعتراض یہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگ تو ہو حنفی، کئی فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پہ تم دے دیتے ہو تو خود کو یوسفی کہہ دو. کئی فتویٰ امام محمد کے قول پہ دے دیتے ہو تو خود کو محمدی کہہ دو. آپ ان کے قول پہ فتویٰ دے کے پھر بھی حنفی امام حنیفہ والے کیوں؟ تو ہم نے آسان جواب دیا. ہم نے کہا بھائیو خود امام ابو یوسف امام محمد سے پوچھ لو کہ آپ جو فتویٰ دیتے ہو وہ کس کے قول پہ دیتے ہو، تو وہ آسانی سے جواب دیتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ سمجھتے ہو کہ ہم نے یہ فتویٰ امام صاحب سے اختلاف کیا، جی نہیں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مسئلے پہ کئی اقوال ہوتے ہیں کہ یہ جواب بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. جس کو ترجیح امام صاحب دیں وہ قول ابی حنیفہ، جس کو ترجیح امام ابو یوسف اور امام محمد دیں وہ ان کا قول شمار ہوتا ہے. ہوتا وہی امام صاحب کا قول ہے، اسی لیے وہ بھی تقلید کر کے امام صاحب کے اس سے نہیں نکلے تو ہم بھی آگے نہیں نکل سکتے. چوتھا اور آخری پوائنٹ، تقلید نہ کرنے کے نقصانات. یہ صفحہ نمبر 41 اس کے اوپر موجود ہے کہ تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں. اب تقلید نہ کرنے کے 3 بنیادی نقصان ہیں. ایک نقصان جو ہے وہ دنیا میں ہے، ایک نقصان جو ہے وہ قبر میں ہے، ایک نقصان جو ہے وہ آخرت میں ہے. آپ کہیں گے دنیا میں کیسے، آخرت میں کیسے، قبر میں کیسے؟ اور پہلا نقصان جو دنیا میں ہے وہ یہ ہے کہ جب تقلید نہیں کرے گا، ماہر شریعت کی بات نہیں مانے گا، تو یہ بندہ کام سے گیا. کہتے نہیں ہیں کیا حسن اتفاق ہے کہ اس کی گلی تلک ہم کام سے گئے تھے پھر کام سے گئے. ہاں وہ تو کام سے گیا. آپ کہیں گے کیسے؟ میں مثال پیش کرنے لگا ہوں. بھائی کسی کو خون دے دو، اس کا اے پازیٹو، اس کا بی پازیٹو، اس کا اے نیگیٹو، اس کا بی نیگیٹو، اس کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں او پازیٹو، یہ مختلف ہے، اس کا ای بی پازیٹو، یہ خون کے وہ نمبرز اور اس کی ترتیبیں گروپ، بلڈ گروپ ہے. تو جو خون دیتے ہیں اس کا اے پازیٹو، اس کا اے پازیٹو، اس کو خون دے دو. تو کوئی پوچھے دلیل کیا ہے؟ خون دینا کہاں سے ثابت ہے؟ خون نکالنا تو حدیث میں ہے کہ پچھنا لگائیں اور چل میرا بھائی خون نکلا. اس کا تو پہلے سے کام ہے، تو پچھنا لا کے ان کا کام پورا کر دینا ہے. تو اب اس کو خون دینا کہاں سے ثابت ہے؟ تو ماہر بتائے گا بھائی جو حدیث تو پڑھ رہا ہے کہ خون نکالنا ثابت ہے، یہی ہماری دلیل ہے. اس زمانے میں معالجین کی تحقیق یہ تھی کہ خون نکالنے سے صحت ملتی ہے. آج کل کے خود معالجین کی تحقیق یہ ہے کہ خون دینے سے بھی صحت ملتی ہے. لہٰذا خون نکالنا اور دینا نہیں ہے اصل حصول صحت ہے، وہ دینے سے حاصل ہو، نکالنے سے حاصل. یہ تب بچے گا بندہ جس وقت ماہر کی بات مانے گا، ورنہ تو گیا. استاد جی کے زبان میں یہاں
مثالیں جو حضرت استاد پیش کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر تیرا باپ بیمار ہو اور ڈاکٹر کہ خون دینا اور تو کہنا ہے میں نے تو نہیں دینا، قرآن حدیث میں خون دینا نہیں ہے، تو اس نے کہا ابا جان گیا۔ اور اسی پر بھی ایک تشریح اور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فون پہ نکاح کیا، ہوا یا نہ ہوا، تو فون پہ وکالتاً نکاح ہوتا ہے، یاد رکھنا، اصالتاً نہیں کہہ رہا، وکالتاً کہہ رہا ہوں، تشریح نہیں کر رہا۔ یہ پھر آگے جاتے ہیں معاملہ، پھر لوگ کی فون تے نکاح ٹھوکی رکھ دیں اور کہتے ہیں مفتی فتویٰ دیتے ہیں، اس کی پوری تفصیل ہے، اصالتاً کیا ہے، وکالتاً کیا ہے، علماء سے پوچھو گے پھر بات بنے گی۔ تو وکالتاً نکاح ہوتا ہے، اصالتاً نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تو صرف ماہر شریعت بتائے گا، اور اگر تو تقلید کرے گا تو نکاح کر کے تیری جان تیرے سینے پر ہوگی، اور اگر تو تقلید نہیں کرے گا تو جان بھی گئی اور مال بھی گیا۔ ہاں پھر نہیں کہنا مینو جتنا ایزی لوڈ میں کرایا مینو واپس کر دے، ہوتے کیا؟ تو اس لیے پوری ترتیب ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، دوسرا نقصان قبر میں۔ قبر میں کیا ہوگا؟ فرشتے جب قبر میں سوال کریں گے تو یہ پوچھیں گے کہ مجھے بتا من ربک من نبیک ما دینک۔ جب یہ 3 سوال کریں گے، اللہ ہم سب کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ سوال ہوگا تو جو جواب دے سکے گا جواب دے گا، اور جو جواب نہیں دے سکے گا وہ ایک ہی بات کہے گا کہ لا اقول کما یقول الناس، میں تو کچھ نہیں کہتا جیسے لوگ کہتے تھے ویسے کہتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز جلد اول، باب المیت یسمع خفق النعال، حدیث نمبر 1338، اللہ کے رسول نے فرمایا پھر فرشتے اسے ڈنڈا اٹھائیں گے، کس چیز کا؟ لوہے کا، مطرقۃ من حدید، لوہے والا ڈنڈا، ٹھیک ہے، لوہے کا گرز یہ اٹھائیں گے اور اسے ماریں گے، اس کی کن پٹی پہ ایسے ماریں گے جیسے مارنے کا حق ہو، اور اسے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے پڑھا، لا دریتا تو نے سمجھا نہیں، ولا تلیتا تو نے پڑھا۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کی، اب لا تلیتا ولا دریتا، نہ تو نے سمجھا نہ تو نے پڑھا، کیا مطلب؟ کیا سمجھتا کیا پڑھتا؟ بخاری کو سمجھے ہیں، بخاری کے شراح جنہوں نے حدیث کی شرح کی ہے وہ بیان کرتے ہیں، اسی حاشیہ بخاری کے اسی صفحے کو اٹھا لو تو ماہرین نے اس کا معنی کیا اَيْ لَا عَلِمْتَ بِنَفْسِكَ بِالْإِسْتِدْلَالِ وَلَا تَلَوْتَ الْقُرْآنَ أَوِ الْمَعْنَى لَاتَّبَعْتَ الْعُلَمَاءَ بِالتَّقْلِيدِ فِي مَا يَقُولُونَ۔ اس کا مطلب یہ ہے لا دریتا، تو سمجھا نہیں، یعنی خود مجتہد نہیں بنا، ولا تلیتا، اس کا معنی ہے نہ خود مقلد بنا، اتباع کرنے والا بھی نہ بنا، نہ تو نے کراس کیا نہ تو نے برداشت کیا۔ پیچھے رہو نا گاڑی کا تو برداشت کیا، آگے جاؤ تو کراس کیا، نہ تو نے کراس کیا نہ تو نے برداشت کیا، تو اب ڈنڈے کھا۔ تو اس سے پتہ چلا یا بندہ مجتہد ہو قبر میں جان بچتی ہے، یا بندہ مجتہد کا ماننے والا ہو تب قبر میں جان بچتی ہے، ورنہ ادھر بھی گئے۔ آخری آ جائیں آخرت میں، آخرت کا کیا نقصان ہے؟ تو یہ سورۃ ملک ہے اور آیت نمبر 10 ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں جا کے روئیں گے اور روتے روتے کہیں گے لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو جہنمی نہ ہوتے۔ اب سنتے کیا ہے، سمجھتے کیا ہے؟ یہ تفسیر پیش کر رہا ہوں اس بندے کی جس کی سند پورے بر صغیر میں ایک بنیاد کی حیثیت ہے، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند ارجمند ہیں۔ اور شاہ عبد العزیز کی تفسیر عزیزی کھولیے، وہ تفسیر عزیزی ان کی 2 ہی جلدیں، یا فاتحہ کی ہے یا 29ویں اور 30ویں پارے کی ہے۔ تو اس 29ویں پارے کی تفسیر عزیزی میں اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے نسمع کو تقلید اور نعقل کو تحقیق و اجتہاد پر محمول کیا ہے، لہٰذا ان دونوں لفظوں سے یہی مراد ہے کہ آخرت کی نجات ہوگی تو یہی 2 طریقے ہوں گے کہ یا بندہ ماننے والا ہو یا بندہ ماہر، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ماننے والا بنائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترتیب پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اس رومال کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے، ٹھیک ہے، اس صفائی کی ترتیب میں اور جالی پر اور باقی جگہ میں، اسی لیے میں اس کو اپنے ساتھ بھی رکھتا ہوں اور اس کو ہاتھ میں رکھ کے دعا بھی کرتا ہوں، تو آپ بھی اس کی زیارت فرما لیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے قریب اور پھر روضہ پاک کی جگہ کی اس کی صفائی کی گئی ہے، تو میں نے بطور زیارت آپ کے لیے لائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، مدینہ طیبہ میں مزرع عثمان ہے۔ مزرع عثمان رضی اللہ عنہ کا معنی جو حضرت عثمان نے خریدا تھا بئر روما والا، وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، تو وہاں سے جو کھجور ملتی ہے وہ کھجور میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ابھی میں حفیظ زادہ صاحب موجود ہیں، ان کو میں دے دیتا ہوں،
تو یہ انشاءاللہ آپ کو اگر ایک ایک دانہ آدھا آدھا دانہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ویسے ہے تو 10-15 کلو ہے. خواتین بھی ہیں ہمارے ہیں تو اسی برباد دیتے اسپیکر اتنے کھلا ہے اسے. چلو وہ بھی سبق سن رہے ہیں، میری بہنوں تک بھی چلا جائے گا. وہ کھجور کا کھجور کے دانے وہ ہیں تقریباً ہوں گے 10-15 کلو ہیں. یہ ایک ایک دانہ آپ پیرزادہ صاحب سے لے لیں، خواتین میں بھجوانے ہوں تو وہاں بھجوا دیں. اور آج مجھے بڑی خوشی ہے بھائی ناصر کی ماشاءاللہ تکمیل ایمان ہو گیا ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.